اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان زیڈ بٹی اس وقت اپنے پروگرام انصاف نیوز ایجنسی کے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، جو DHMS RHM کی نیشنل ریسرچ کونسل آف الٹرنیٹیو میڈیسن ہربلسٹ، لیکچرار اینڈ میڈیکل آفیسر خورشید ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل منڈی باغدین، اور فاطمہ ہیلتھ کیئر سینٹر نیا گورالا GT روڈ گجرات، ان کا ہومیوپیتھک کلینک ہے۔ آج ان سے اسپیشل ملاقات کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں ان کے کلینک پہ، کیونکہ 14 تاریخ کو انہوں نے اپنا ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا نیا گورالا میں، اور الحمدللہ وہ میڈیکل کیمپ جو تھا وہ فاطمہ ہیلتھ کیئر سینٹر نیا گورالا GT روڈ اور ریکس لیبارٹریز کے تعاون سے لگایا گیا تھا، اور اس کے میڈیا پارٹنر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی ٹیم تھی، اور میں نے بنفط نفیس اس کیمپ میں موجود تھا، اور الحمدللہ پہلا کیمپ تھا ڈاکٹر صاحب کا اس ایریے میں، اور جو دن 11 بجے شروع ہوا اور شام 4:30 بجے کا ٹائم تھا، لیکن عوام کی یہ کہنے محبت تھی کہ بے پناہ رش تھا، جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ ٹائم ہمیں مزید انکریز کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے کل کے موسم بھی کافی ٹھنڈا تھا، سرد تھا، اور ورک جو تھا اس کو لوڈ بھی زیادہ تھا، اس کو سنبھالتے ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے۔ تو آج سوچا کہ چلو اسی بہانے کل کے کیمپ سے متعلق جو کچھ سوالات یا جوابات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم حاصل کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، بہت شکریہ کامیاب میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر، اور آپ کی ٹیم کا بھی جی، بہت جنہوں نے شکریہ۔ وہاں پہ اپنی اتنی اچھی ایفرٹ کی، اور اہل علاقہ کو آپ نے ایک بڑی بہترین سہولت فیسلٹی مہیا کی، اور میں شکر گزار ہوں ریکس لیبارٹریز کا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس میڈیکل کیمپ میں تعاون بھی کیا، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہمارا ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ہے کہ جنہوں نے اس کو میڈیا کوریج کو بغیر کسی فیس کے سر انجام دیا، اور کہنے کہ اس نیک کام میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور جو دوست احباب ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی جانب سے کیمپ کا وزٹ کرنے آئے تھے، جن میں صدر نظر حسین جریانی صاحب موجود آئے تھے، اس کے بعد چیئرمین ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب سے طارق حسین شاہ صاحب بھی آئے، اور نائب صدر احمد صدیق چوہی صاحب نے بھی کہنے کہ وقت نکال کے وہاں پہ وزٹ کیا، اور میڈم رحیلہ سونیا جو جوائنٹ سیکرٹری تھی وہ بھی وہاں پہ آئیں۔ تو باقی جو دوست احباب بھی ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، اور باقی تفصیلات انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ جو میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ جی بٹی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے میرے لیے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے۔ اتنی سردی ہے اور کل بھی آپ نے ٹائم دیا، کافی دھند تھی۔ تو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی میڈیا کوریج بغیر کسی فیس کے ہمیں فراہم کی، اور اس کے علاوہ ریکس لیبارٹریز کا بھی میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں میڈیسن پرووائڈ کی۔ سر، آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا جس ایریے میں ہم نے کیمپ کیا ہے وہاں پہ ہماری رپورٹ کے مطابق کافی لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس میڈیسن کے لیے اور باقی ضرورت زندگی کے لیے مسائل تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی میڈیکل کی فیلڈ میں رہ کے ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ سر، ہمارا جو مقصد تھا یہی تھا کہ دکھی انسانیت کی ہم خدمت کریں اور ہومیوپیتھی کو متعارف کروایا جائے۔ ہومیوپیتھی ان کے میڈیسن کے طور پہ جائے گی، وہ اس کو استعمال کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ، سوچ آپ کی اچھی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور میں پوچھنا چاہوں گا. اب دیکھیں جو علاج کے میتھڈ ہیں, طریقہ کار ہیں, وہ مختلف ہیں. جی جی عوام زیادہ تر جانتی ہے ایلوپیتھک کو, جسے ہم آج کل کیا لیں گے استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر پاکستان میں 70% جو لوگ ایلوپیتھی کے جی جی ایسا ہی استعمال کرتے ہیں. ہے سیلف اس کے میڈیکیشن اس میں ہاں زیادہ. جی, اور اس کے بعد دوسرا جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ ہومیوپیتھک ہے. تیسرا جو ہے وہ حکمت ہے, اور چوتھا جو ہے یونانی طب کے لحاظ سے بھی ہے. تو جی آپ کو پنچنگ بھی آتی آکو ہے علاج. پنچنگ جی جی یعنی کافی طریقہ کار ہے. ہاں جی صحیح. لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ جو ہومیوپیتھک علاج ہے, طریقہ کار ہے, اس کا کیا کتنا 100 کتنا پرفیکٹ چانسز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں, یا ایلوپیتھی کی نسبت کیا یہ علاج سستا ہے یا مہنگا ہے, کہ عوام کو اس چیز کی پتہ ہو کہ بھائی کیا چیز ہے یہ؟ جی بڑی صاحب بڑا اہم سوال آپ نے یہ اٹھایا. دیکھیں ہومیوپیتھی کو اگر زمانہ کے حساب سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک جدید ترین, سب سے جدید ترین یہ طریقہ کار ہے. کیونکہ ہومیوپیتھی کی جو ایجاد ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ جو ایلوپیتھک MBBS ڈاکٹرز کی جو کریم تھی, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے محنت کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو لانچ کیا ہے. جس کی سربراہی ہنیمن صاحب نے کی تھی. دیکھیے ہومیوپیتھی ایک ایسا بے ضرر طریقہ ہے جو آپ کو آپریشن سے بھی بچا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایلوپیتھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ہربل اپنی جگہ, ہر طریقہ علاج جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ جدھر اس کی ضرورت ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے, فائدہ دیتا ہے. لیکن اگر آپ اوور آل اس کو دیکھیں کہ ہومیوپیتھی کا ہمیں بینیفٹ کیا ہے, اس کے جو ہے نا مضر اثرات نہیں ہیں, اس پہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایلوپیتھی لیتے ہیں اس کے اب تو جدید جو تحقیق ہے اس میں ثابت بھی ہو چکا ہے کہ کافی ادویات جو بین کر دی گئی ہیں, جبکہ ہومیوپیتھی میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسی میڈیسن نہیں جو بین کی گئی ہو. بے ضرر میڈیسن ہے اس کا, تو بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہومیوپیتھک علاج میں کیا جو اسپیئر قسم یعنی خاص پیچیدہ قسم کے امراض ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ممکن ہے؟ جی جی سر بالکل. یہ جو ہماری کرونک ڈیزیز ہیں, پیچیدہ جو امراض ہیں, یہ ان کا بہت اچھا علاج ہے ہماری ہومیوپیتھی میں. اس میں آپ جگر کے مسائل دیکھ لیں, پتے کے مسائل جگر میں ہی آتے ہیں, اس میں دیکھ لیں آپ گردوں کے مسائل دیکھ لیں آپ. یہ اس میں خواتین کے ایشوز کے اوپر کافی ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں. ہومیوپیتھی میں ہر بیماری کا, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اگر اس کو بر وقت آپ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بندہ کیور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تقریباً میں آپ کی ہسٹری پڑھ رہا تھا, تقریباً 10 سال سے آپ ہومیوپیتھی کی فیلڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں اپنی. جی جی تو ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کا جو پریکٹس کرنے کا انداز ہے اور جو آپ کا ریشو ہے کامیابی کا, وہ کتنے % ہے؟ سر مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 10 سال کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اسی کو میں نے اسٹڈی بھی ساتھ میں سٹارٹ کی ہوئی ہے, ساتھ ہی میں نے پریکٹس سٹارٹ کر لی تھی ٹھیک ہے, اپنے سینئر ڈاکٹر صاحبان کی نگرانی میں جو میرے ٹھیک ہے. ساتھ آتے. ہاں جی. اس میں یہ ہے نا کہ ہومیوپیتھی کو آپ اگر ٹائم دیتے ہیں تو یہ تقریباً اس کے جو میری کارکردگی جو میں نے اپنی پریکٹس کی ہے اس میں 90% میں نے رزلٹ دیکھے ہیں کہ جو مرض ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیور ہو جاتا ہے سارا. ڈاکٹر صاحب ابھی میڈیکل کے کیمپ کی طرف سے ہم دوبارہ وہ لے کے آتے ہیں. سر جو میڈیکل کیمپ آپ یہ آرگنائز کرتے ہیں, تو میڈیکل کیمپ میں سب سے پہلے آپ اس علاقے کا سروے کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جس علاقے میں ہم کیمپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے کچھ دوست, میڈیا کے دوست ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب میں نے پچھلے 4 سال سے پریس سیکرٹری کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا. تو ابھی بھی میں ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے ساتھ منسلک ہوں. ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے صحافی بھائی ہمیں رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار فلاں علاقے میں یہ مسائل چل رہے ہیں, فلاں علاقے میں یہ صورتحال ہے. اب یہ جو نیا گرالا ہے میرا آبائی علاقہ بھی ہے, تو میں نے ادھر میڈیکل سینٹر میں اپنی کنسٹرکشن کے سلسلے میں نے اپنا جو نا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو پھر رپورٹ کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے پھر ہم نے کیمپ کا پلان کیا. اور ریکس لیبارٹریز میں انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی. ریکس لیبارٹریز میں رضوان صاحب ہیں, میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے مجھے
ہر لحاظ سے یقین دانی کا جو ہے نا وعدہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے میڈیسن بھی ہمیں بھیج دی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر مہینے ہم اپنے کام کی ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے کیمپ لگایا کریں گے. اچھا سر دیکھیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. جی بالکل ویسے ہی ہے. میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایشوز پڑھ رہا تھا، آپ ہی کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں جی وہ ان میڈیکل کیمپس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ تنقید کیوں؟ کیا وہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، آپ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپس میں اختلاف ہوتا ہے آپ کا، یا کیا ایشوز ہوتا ہے، یا ایک دوسرے کا وہ حسد ہے، یا کیا؟ کیوں دیکھیں ہر فیلڈ میں آپ کو دو طرح کے لوگ مل جائیں گے، خیر والے بھی اور شر والے بھی. جبکہ جب میں نے وزٹ کیا تھا آپ کے میڈیکل کیمپ کا، تو میں نے آپ کی میڈیسن بھی دیکھی تھی، فریش میڈیسن تھی آپ کی، اور ڈیٹ بالکل نیولی کہنا 1-2 ماہ ابھی وہ مینوفیکچرنگ کے ہوئے تھے، اور تقریباً یہ آپ کی 4 سے 5 سال کی ڈیٹ ہوتی ہے ان کی. جی اور آپ نے جب ان کو لوگوں کو میڈیسن بھی دی تو میں بڑا حیران تھا کہ ایکسپینسو میڈیسن تھی، اور آپ نے پورے ہفتے کا 7 ڈیز کا ان کو سسٹم دیا، جو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً فی پیشنٹ آپ نے 5 سے تقریباً 4 سے 5 ہزار کی میڈیسن ان کو آپ نے فری کا پاس دی. اور کل جس طریقہ کار سے شروع میں تو ٹھنڈ کے سے لوگوں کا رش کم تھا، لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اور تقریباً 1 بجے کے بعد 1 سے لے کر 4 ساڑھے 4 کا جو ٹائم تھا، اس میں کافی حد تک بلکہ خواتین کا رجحان زیادہ تھا. جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا. کل موسم دھند بھی تھی، جی تو پروگرام سٹارٹ ہوتے ہوتے افراد کے آنے تک اسی طرح آپ جس طرح بتا رہے ہیں ٹائم ہو گیا تھا. تو جہاں تک میرا ذہن تھا کہ میرا خیال ہے آپ نے کل، اللہ کا شکر ہے کہ 2 سے 2.5 لاکھ کی میڈیسن آپ نے عوام کو ان کی خدمت میں دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کار خیر جو ہے وہ قبول فرمائے، اور رضوان صاحب کو بھی جنہوں نے ریکس لیبارٹریز والے جو ہیں جنہوں نے آپ کو اسپانسر کیا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کو جو ایشوز یہ چلتے ہیں، جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی بھٹی صاحب، اس طرح نا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنا رائے کا اظہار کرنے کا اس کو پورا حق ہے. ٹھیک ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ہاں جی، اگر تنقید آپ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، اگر وہ اصلاح کی طرف جاتی ہو تو یہ تو اچھی بات ہے. تو ویسے کیڑے نکالنے وہ تو بس سمجھ لیں کہ پھر کسی بھی بات کو جو ہے نا بکھیڑا بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن جو میرے نالج میں چیز آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شاید جن دوستوں نے اس طرح کمنٹ کیے ان کے ساتھ یہ شاید وقوع ہوا ہو، لیکن میرے نالج کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو کمپنی جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، مجھے انہوں نے میڈیسن بھیجی ہے، انہوں نے عام روٹین کے مطابق میڈیسن بھیجی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کیمپ کے لیے الگ سے تیار کی جاتی ہیں، یہ کیمپ کے لیے ہیں، اور اس کی کوالٹی کا بھی کوئی بندہ شورٹی کا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو میڈیسن آئی ہے وہ بالکل انہوں نے عام روٹین کے مطابق بنا کے ہمیں بھیجی ہے. وہ پریکٹس کے قابل ہے. جس طرح میں عام ریگولر روٹین میں پریکٹس کرتا ہوں وہ بھی میڈیسن ایسے ہی ہے. یہ بس کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جی کیمپ کے لیے میڈیسن وہ الگ سے تیار کرتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. صحیح. اصل میں جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لک بزی ڈو نتھنگ والا حساب ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے چلو وہ ہلا گلا کرتے رہتے ہیں. تو میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کو دیکھ کے حسد نہ کیا کریں، خوش ہوا کریں. اور اسلام میں حسد کی اجازت تو نہیں ہے، رشک کی اجازت ضرور ہے. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریکٹس میں اور آپ کے بھی کاروبار میں برکت دے. اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو آپ حسد کی بیماری سے ضرور بچائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. تو میں جو بھی احباب ہمیں اس وقت ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنا انٹرویو وغیرہ کروانا چاہیں یا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں تو اسکرین کے اوپر فاطمہ ہومیو ہیلتھ کیئر سینٹر نیا گورالا جی ٹی روڈ کا نمبر بھی آ رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ کیا لیں گے پریس کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے اگر ہماری خدمات لینا چاہیں تو انصاف ایجنسی کا بھی نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. اور اگر مزید کوئی آپ کو ایشوز یا مسئلے مسائل ہوں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کے جو ہے کلینک ہیں، 2 جگہ پہ ان کے ہیں کلینک ہیں. فیز 1 عبداللہ عدنان فین والا نیا گورالا جی ٹی روڈ گجرات میں، اور فیز 2 جو ہے دکان نمبر 20 وڑائچ پلازا گورالی جی ٹی روڈ گجرات. دن 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور نمبر یہ سامنے اسکرین پہ آپ کے آ رہے ہوں گے. میڈیا کوریج کے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میڈیکلی اگر آپ کوئی مسئلے مسائل پرابلم ہو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں.
میں آپ کا ہوسٹ زیڈی بٹی اب اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد, زندہ باد. پاک فوج پائندہ آباد, ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب زندہ باد. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.